نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجھنوں اور تکلیفوں کو دور فرما کر آپ کے رزق کی حلال کاروبار اور ملازمت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس موضوع پر آج یہ تیسری ویڈیو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے اور کس پر فرض ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دو سوال ہیں بنیادی۔ اس پر میں آپ کو تفصیلی اور اتنے آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر خود بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی بیوی کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے والدین کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، دوسرے افراد کے بارے میں، دوست احباب آپ سے پوچھیں تو یہ یاد رکھیں۔ سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے اور کس پر ہوتی ہے، یہ دو سوال ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا یہ وظائف ٹیوب، جس پر اسلامی وظائف، قرآنی وظائف، مستون دعائیں، مضمون وظائف اور آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس پر ان موضوعات پر ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، اگر آپ نے ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن مجید میں اکثر اور بیشتر جگہوں پر جہاں نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے فوراً زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب آپ کو چاہیے کہ ایک کاغذ لے لیں اور پین لے لیں، اور اس کے اوپر بالکل آسان حل ہے وہ نوٹ کر لیں۔ ہم سوال کے پہلے جز کو لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، یہ ہمارے جو پیسے ہیں، اور نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت میں آپ اگر دکاندار ہیں، آپ کی دکان کا سارا سامان، آپ اگر شو روم، آپ کی تمام گاڑیاں، آپ پلاٹوں کا کام کرتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو آپ نے خرید و فروخت کی نیت سے لی ہے، پرافٹ ملا اس کو بھیج دوں گا، خرید و فروخت کی نیت سے لی ہے، تجارت کی غرض سے لی ہے، یہ مال تجارت ہے۔ چاہے وہ گاڑیاں ہیں، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ شو روم ہے، چاہے کریانہ سٹور ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ تو یہ 4 چیزیں یاد رکھیں، زکوٰۃ ان 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی، یہ نوٹ، یہ پیسے، اور مال تجارت۔ اب یہ 4 چیزیں تو آپ نے نوٹ کر لی۔ اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ کا نصاب دیکھ لیں۔ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ آپ ایسا کریں، مثلا جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کرنے لگیں تو 1 تولہ چاندی کا ریٹ دیکھ لیں۔ میں نے چاندی کے 1 تولے کا ریٹ دیکھا تھا، وہ 974-75 روپے بنتا تھا۔ اس حساب سے 52.5 تولہ جو چاندی ہے، اس کی قیمت ہوئی 51,000 تقریباً 500 روپیہ۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 51,500 روپیہ ہوئی۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ، سوال کا جو دوسرا جز ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یہ اس کی طرف آتے ہیں۔ اب میں یا آپ اپنا حساب کر لیں۔ آپ کاغذ کے اوپر لکھیں کہ میرے پاس سونا 1 تولہ ہے، 2 تولے ہیں، 3 تولے ہیں۔ آپ 3 تولے لکھ دیں، آگے اس کا ریٹ لکھ دیں۔ مثلا آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ ہو گیا یہ۔ نمبر 2، آپ کے پاس چاندی کتنی ہے؟
جتنی ہے اس کا تولے لکھ دیں، آگے اس کا ریٹ، اس حساب سے پیسے لکھ دیں۔ نمبر 3، آپ کے پاس نقدی پیسے کتنے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے ہیں، آپ کے پاس کتنے ہیں، آپ وہ بھی اس کاغذ کے اوپر لکھ دیں۔ نمبر 4، اگر آپ تاجر ہیں، کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، آپ کے پاس جو مال تجارت ہے وہ کتنے ہیں، دکاندار ہیں تو تمام اشیاء کی کتنی قیمت بنتی ہے جو آپ کے پاس خام مال پڑا ہوا ہے دکان میں بیچنے کے لیے، آپ نے وہ بھی لکھ دیا۔ اب یہ چاروں چیزیں، مثلا اگر آپ دکاندار نہیں ہیں، تاجر نہیں ہیں تو یہ 3 چیزیں رہ جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، صرف پیسے ہیں تو ایک چیز رہ جائے گی۔ اگر چاروں چیزیں ہیں تو چاروں چیزوں کا جو ریٹ ہوگا، جو پیسے ہوں گے وہ لکھ دیں۔ آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس چاروں چیزوں کی جو رقم بنتی ہے وہ بن گئی 4,50,000 روپیہ۔ اب ان 4,50,000 روپے میں آپ کے اوپر جو قرضہ ہے، جو لوگوں کے آپ نے دینے ہیں، آپ وہ قرضہ اس سے منہا کر دیں، الگ کر دیں۔ مثلا آپ کے اوپر 2 لاکھ روپے قرضہ تھا تو 4 لاکھ میں سے 4.5 لاکھ میں سے آپ نے 2 لاکھ روپے قرضہ نکال دیا تو آگے 2.5 لاکھ روپے آپ کے پاس بچ گیا۔ اب 2.5 لاکھ میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے 50,000 روپے کسی بندے پر ہیں اور ان کی امید ہے کہ وہ آج کل پرسوں مل جائیں گے، آپ ان کو بھی اسی میں لکھ دیں، نقدی میں شمار کر کے لکھ دیں۔ 2.5 لاکھ کے ساتھ آپ نے 50,000 روپیہ جو آپ نے قرضہ وصول کرنا ہے اور امید ہے کہ وہ آپ کو دے دیں گے، وہ لکھ کے آپ کے پاس 3 لاکھ روپے بن گیا مثلا۔ اب اس 3 لاکھ روپے میں سے جو ہے نا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس پر اگر سال گزر گیا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت تھی، جو نصاب تھا زکوٰۃ کی فرضیت کا بندے کے اوپر، وہ تھی 51,500 روپیہ، اور آپ کے پاس پیسے ہیں 3 لاکھ روپیہ، لہذا آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ نے 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے اور 1,000 میں 2,500 روپے بنتی ہے، لہٰذا 3 لاکھ کی 7,500 روپیہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، لہٰذا آپ 3 لاکھ میں 7,500 روپیہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ مختصر سا تھا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے، زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے، آپ میری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں نئی ویڈیو بنا کر اس سے بھی آسان الفاظ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ مزید آگے زکوٰۃ اور رمضان کے تمام مسائل بیان کیے جائیں گے۔ روزانہ ویڈیو دیکھیں اور آخر تک دیکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔